بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، قرآن اور حدیث سے ان معجزات سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے جنہیں ہم علمی معجزات اور عربی زبان میں الاعجاز العلمی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے درس میں پہلے ہم تذکرہ کریں گے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر موجود پہاڑوں کا ذکر کیا، ان کی بناوٹ اور ان کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا، کہیں اشارے میں کہیں وضاحت کے ساتھ۔ چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، مضبوط پہاڑ ڈال دیے، بنا دیے۔ کیوں؟ تاکہ یہ تم کو لے کر زمین ہچکولے نہ کھائے، ڈگمگائے نہیں، جھولنے نہ لگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کا تذکرہ اور بھی جگہ کیا گیا، جیسے سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا، آرام کا کی جگہ نہیں بنایا، بستر کی طرح نہیں بنا دیا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا، یعنی پہاڑوں کو میخ کی طرح، کھونٹی کی طرح زمین میں گاڑ دیا۔ ایک جگہ فرمایا والجبال ارساہا، ارسا یا رسا کا لفظ آپ دیکھیں گے عربی زبان میں دو تین معنی کے ساتھ اس میں جہاز وغیرہ کو لنگر انداز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب ثابت ہونا، ٹھہرنا۔ تو ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، یعنی ان کو زمین کے لیے گویا ایک لنگر کی طرح ان کو وزن ڈال دیا اس پر۔ اس ضمن میں جو سورہ نحل کی آیت میں نے پڑھی، اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے پہاڑوں کے فوائد کا اپنے حاشیے میں عنوان قائم کیا اور جو تصریحات کی اسے سماعت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں رواسی ایسے سلسلہ ہائے کوہ کو کہا جاتا ہے، یعنی پہاڑوں کے طویل سلسلے کو سلسلہ ہائے کوہ مانے پہاڑ۔ تو رواسی ایسے سلسلہ ہائے کوہ کو کہا جاتا ہے جو سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوتے ہیں، لمبے سلسلے پہاڑیوں کے۔ ہمارے ہندوستان میں کوہ سہادری کا سلسلہ، ستپوڑا کی پہاڑیاں یہ ہمارے مہاراشٹر وغیرہ میں سے بھی گزری ہیں، اسی طرح ہمالیہ اور دوسرے ایسے کئی سلسلے ہیں۔ یہ خشکی پر بھی پائے جاتے ہیں اور سمندروں میں بھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا تو اسے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے سلسلے کو کہا جاتا ہے پہاڑیوں کے جو سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، سینکڑوں میلوں تک۔ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زمین ہچکولے نہ کھائے، یعنی اسی آیت کے تناظر میں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے۔ اور احادیث سے شیخ کہتے ہیں کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پیدا کیا گیا تو وہ ڈگمگاتی اور ہچکولے کھاتی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہل زمین کو بنایا تو اس میں ڈگمگاہٹ تھی، یہ جھولتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے ابواب التفسیر میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کو کسی خاص ترتیب اور حکمت سے پیدا کیا اور رکھا گیا ہے۔ کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں پھیلاؤ زیادہ ہے۔ یہ تعبیر دھیان رکھیے کہ شیخ عبد الرحمن کیلانی عوام کے اعتبار سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہم ماہرین کی اصطلاح میں کہیں گے کہ پہاڑوں کی دو قسمیں ہیں، ایک میں اونچائی ہوتی ہے، ایک میں امتداد ہوتا ہے۔ تو یہی پھیلاؤ امتداد کو کہہ رہے ہیں کہ کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں پھیلاؤ زیادہ ہے لیکن بلندی کم ہے۔
کہیں دور دور تک پہاڑوں کا نام و نشان نہیں ملتا، اور یہ سب کچھ زمین کے توازن، جس کو انگریزی میں بیلنس کہتے ہیں، زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پہاڑوں کا وجود زلزلوں کو روکنے میں بڑا ممد ثابت ہوا ہے، بڑا مددگار ہے، اس سے زلزلے تھمتے اور رکتے ہیں۔ گویا پہاڑوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر سکون سے رہ سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک خالی کشتی پانی میں ادھر ادھر ہلتی اور ڈگمگاتی رہتی ہے، پھر جب اس میں بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کا ہلنا جلنا بند ہو جاتا ہے، وہ ایک جگہ رک جاتی ہے یا اس کی ڈگمگاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری زمین بھی جدید نظریہ حیات کے مطابق، ہماری زمین بھی جدید نظریہ حیات کے مطابق فضا میں تیزی سے تیر رہی ہے، فضا میں بڑی تیزی سے 6000 میل سے زیادہ، ایک گھنٹے کی رفتار، ایک گھنٹے میں 6000 میل 6800 ایسا کچھ ہے، سے زیادہ رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر متناسب اور متوازن پہاڑ ٹھوک کر اس کی ڈگمگاہٹ کو بند کر دیا۔ واضح رہے، آگے کہہ رہے ہیں شیخ کیلانی، واضح رہے کہ زمین کی سورج کے گرد گردش کا مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ لوگوں نے اختلاف کیا، آج تک 4 دفعہ یہ نظریہ اس سلسلے میں بدل چکا ہے۔ بہرحال آج تک 4 دفعہ بدل چکا ہے۔ بہرحال موجودہ تحقیق یہی ہے کہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور سورج بھی گردش کرتا ہے اپنے مدار میں۔ کل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں انہوں نے مزید تفصیل کے لیے کہا کہ اس سلسلے میں میری تصنیف الشمس والقمر بحسبان، نیز اس گردش کا یہ دیکھا جائے، نیز اس گردش کا زمین کے ہچکولے کھانے کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر انہی پہاڑوں سے اللہ نے دریاؤں کو رواں کیا، چنانچہ دنیا کے بیشتر دریاؤں کے منابع، یعنی چشمے جہاں سے پھوٹتے ہیں، منبع کہتے ہیں سر چشمہ جہاں سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے، تو چنانچہ دنیا کے بیشتر دریاؤں کے منابع پہاڑوں ہی میں واقع ہوئے ہیں۔ پھر انہی پہاڑوں سے ندی نالے نکلتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے ساتھ ساتھ راستے بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ ان قدرتی راستوں کی اہمیت پہاڑی علاقوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہاں جو پہاڑوں کا اصل تذکرہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو ہے لرزش سے، ہچکولوں سے، ڈگمگاہٹ سے محفوظ کر دیا، اور اسے ایک اس طرح سے استوار کیا کہ یہاں رہنا اور زندگی اختیار کرنا انسان کے لیے آسان بن گیا۔ دوسری جگہ والجبال اوتادا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اس کی تشریح میں شیخ کیلانی ہی کہتے ہیں کہ زمین جب پیدا کی گئی تو ابتداءً لرزتی رہتی تھی، ڈولتی تھی، جھولتی تھی اور ہچکولے کھاتی تھی۔ ایسی صورت میں انسان کا اس پر زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ ہم نے اس کی پشت پر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے میخوں کی طرح گاڑ دیے، اور انہیں اس تناسب سے جا بجا مقامات پر پیدا کیا جس سے زمین میں لرزش اور جھول بند ہو گئی، زمین میں لرزش اور جھول بند ہو گئی، اور وہ اس قابل بنا دی گئی کہ انسان اس پر اطمینان سے چل پھر سکے، اس پر مکانات وغیرہ تعمیر کر سکے، اور سکون سے پوری زندگی بسر کر سکے۔ یہ قرآن کا ارشاد اور اس کا مفہوم گویا واضح کیا گیا۔ آئیے اس بات کو ہم اس فن کے ماہر، ایک غیر مسلم ماہر فلکیات یا جیولوجی کے ماہر کی زبان میں سوال و جواب کی شکل میں، جو ہیئت الاعجاز العلمی للکتاب والسنہ کے علماء نے انجام دیا سوال و جواب کی شکل میں، اس کا خلاصہ ملاحظہ کریں۔ حمد و صلات کے بعد صاحب کتاب نے بیان کیا پہاڑوں کے سلسلے میں کہ آج ہم علماء کے فنلتقي اليوم مع نموذج من العلماء يختلف عن بعض العلماء الآخرين ويمثل قطاعا منهم، کہ ہم علماء کے ایک گروہ سے، نمونے سے، ایسے علماء سے جو دوسرے علماء سے قدرے مختلف ہیں، ان کے ایک گروہ سے ملیں گے، ملاقات کر رہے ہیں، ان سے جو بات چیت ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ اہل صاحب علم
علماء کی ایک بڑی جماعت اہل علم، یہ ان کے جیولوجی اور ان کے فن سے متعلق علماء، اہل علم کو علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ایک بڑے حصے کی اہل علم کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ ہیں پروفیسر سیاویدا۔ ہاں، پروفیسر سیاویدا یہ شخص جو ہے جاپان کے سمندروں میں جیولوجی کے علماء میں سے مشہور ترین عالم ہے، سب سے زیادہ مشہور۔ وہو من العلماء المشاہیر کذالک فی العالم، صرف جاپان ہی کے نہیں بلکہ دنیا میں بھی مشاہیر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پروفیسر سیاویدا کا قول انہوں نے کہا کہ قد ملئت رأسہ تشویشات و شبہات عن الدین، ان کے بارے میں تعارف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دماغ میں دین اور مذہب کے متعلق بڑی تشویشیں اور شبہات تھے۔ دین اور مذہب کے تعلق سے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، تشویش تھی، صرف کسی ایک مذہب کے بارے میں نہیں بلکہ تمام مذاہب کے بارے میں ان کا سوچنے کا انداز منفی تھا اور وہ شکوک و شبہات رکھتے تھے۔ ہاں، لیکن صاحب مضمون نے یہ بھی کہا کہ لہو حق فیما یقول عن الادیان کلہا، دیگر تمام مذاہب جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہے، ان مذاہب کے سلسلے میں ان کا شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا، ان پر تنقید کرنا، ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار رہنا، یہ ان کا حق ہے سوائے اسلام کے۔ کیوں دوسرے مذاہب پر شکوک و شبہات بجا اور اسلام پر نہیں؟ اس کی وجہ بتائی، اس لیے کہ اسلام یختلف عن سائر الادیان التي يتحدث عنها، کہ جس کے متعلق ہم جن ادیان اور مذاہب کے متعلق بھی گفتگو کریں، ان تمام مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی حیثیت جدا گانا ہے، الگ ہے۔ ہاں، جب ہم نے ان سے ملاقات کی سب سے پہلی مرتبہ تو انہوں نے ہم سے کہا، پروفیسر سیاویدا جاپان کے جو ماہر جیولوجی تھے، ان سب سے مشہور آدمی، انہوں نے پہلی ہی ملاقات میں اس وفد سے، اس گروپ سے کہا، جواب دیا کہ لا یصح ان تتحدثوا اہل الدین ابدا، کہ تمہارے لیے اہل مذہب کے لوگوں سے، اہل دین سے بات چیت کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، کہ کبھی تم ان سے کبھی بات ہی مت کرو، ان سے کبھی بھی، مذہبی لوگوں سے کبھی بھی بات کرنا صحیح نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ہاں، آگے کہتے ہیں کہ یجب ان تسکتوا فی الدنیا کلھا، ہاں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے معاملات کے سلسلے میں پورے طور سے خاموشی اختیار کرو، مذہبی لوگوں سے بات نہ کرو۔ تو ہم نے سوال کیا کہ پروفیسر صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا، لأنکم ان تکلمتم اشعلتم الحرب بین الناس فی العالم کلی، اس لیے کہ اگر تم نے ان سے بات چیت کی تو پوری دنیا کے اندر تم جنگ کا شعلہ بھڑکا دو گے۔ ہاں، جنگ کا شعلہ، یہ کس تناظر میں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ بات پہلے بھی کچھ سرسری تذکرہ ہوا اور آگے بھی کچھ باتیں جانیں گے کہ چونکہ مذاہب کے نقطۂ نظر، ان کے رجحانات، ان کے بدعقیدگیاں جو تحریف شدہ ہیں، وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید ترقیات سے ٹکراؤ پیدا کرنے والی بن گئی، مذہب اور سائنس کا ایک ٹکراؤ کی شکل اختیار ہو گئی۔ چنانچہ جب کوئی صاحب علم اور سائنٹسٹ کسی حقیقت کو پیش کرتا جو کسی مذہب سے متصادم ہوتی، تو اس مذہب کے ماننے والے ان سائنسدانوں سے ٹکرا جاتے، اہل علم کی تحقیقات کا انکار اور رد کرتے، اور اس سے بڑا فساد برپا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اسی کے تناظر میں یہ کہا کہ مذہبی لوگوں سے اگر تم بات کرو گے دنیا کے معاملوں میں تو تم جنگ کا شعلہ بھڑکا دو گے۔ ہاں، فقلت لہ، تو بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے، کہا کہ میں نے ان سے کہا، وحلف وارسو وحلف الاطلسی، وارسو کا پیکٹ، معاہدہ، اور حلف الاطلسی، جس کو ہم آج شارٹ فارم میں نیٹو کہتے ہیں، اسی کو عربی میں یہ حلف الاطلسی کہتے ہیں، کہ یہ جو پیکٹ بنے ہیں، یہ معاہدے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور کہتے ہیں لماذا یحشدون هذه الترسانات الهائلة من الاسلحات النووية في الفضاء وفي البحار، یہ مختلف جو دنیا کے بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور ان کے پیکٹس ہیں، انہوں نے ہوا میں، فضا میں اور سمندروں میں بڑے بڑے انتہائی مہلک اور خطرناک قسم کے ہتھیاروں، میزائلوں کے لیے جو ہے وہ محاذ اور کیا کہیں گے، جنگی اڈے بنا رکھے ہیں۔ ہاں،
سمندروں میں بھی اور فضاؤں میں بھی یہ جو اڈے بنا رکھے ہیں، فوجی کیمپس بنا رکھے ہیں، اور زمین پر بھی اور زمین کے نیچے بھی انہوں نے بنکرز وغیرہ بنا رکھے ہیں ہتھیاروں کو چھپا کر، انتہائی خطرناک قسم کے جوہری ہتھیاروں پر مشتمل ہتھیار بھی اس میں شامل ہے، ایٹم بم اور فلاں اور فلاں. ہاں، لماذا ھذا؟ تو ہم نے سوال کیا کہ یہ جو بڑی بڑی حکومتوں نے اور معاہدوں کی تحت ان لوگوں نے یہ جو فوجی اڈے بنا رکھے ہیں، ہتھیاروں کو چھپا رکھے ہیں، پانی میں اس کے اسٹیشنز بنائے ہیں، فضا میں بنائے ہیں، اور زمین اور زمین کے نیچے سرنگیں بنا کر وہاں رکھا ہے، یہ سب کیوں ہیں؟ اب سبب دینی، کیا میرے مذہب کی وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے دین اور مذہب کی وجہ سے یہ جو بڑے بڑے عالمی طاقتیں ہیں، ان لوگوں نے یہ بڑے بڑے ہتھیار اور میزائل، ایٹم بم اور دوسرے بہت سارے بم اور ہتھیار یہ دین کے اور مذہب کی وجہ سے بنا رکھے ہیں. فسکتا، پروفیسر ساویدہ خاموش ہو گئے. قلنا لہو، ہم نے اس سے کہا، علی ای حال نحن نعلم انک تتخذ موقفا من الدین کلہ. ہاں، کسی بھی بہرحال، انہوں نے کہا کہ بہرحال ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ تمام مذاہب کے تعلق سے ایک موقف رکھتے ہیں، ایک ہی یکساں موقف رکھتے ہیں، لیکن ہم اس وقت تک ہاں آپ سے چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو پہلے سن لیں جب تک آپ اسلام کے تعلق سے کسی حد تک جانکاری نہ حاصل کر لیں. یعنی اسلام کے بارے میں آپ جب تک جان نہ لیں کہ اسلام کیا ہے، ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ ہم سے اس موضوع پر بات کریں. پہلے ان کو بات پر، گفتگو پر آمادہ کیا گیا، وہ مذہبی تعلق سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اور پھر یہ تمہید اور سوال کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک آپ، ہماری یہ خواہش ہے آپ سے، یہ ہماری ریکویسٹ اور چاہت ہے کہ اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے سے پہلے کہ اسلام کیا ہے، ہاں آپ ہم کو اس سے روکے نہیں، پہلے یہ سمجھ لے کہ اسلام کیا ہے. وَإِن نَرَى مَا عِندَكَ، اور اگرچہ کہ ہم آپ کے پاس جو خیالات، رجحانات اور باتیں ہیں، تحقیقات ہیں، ہم اس کے پاس اس کو دیکھیں گے. ہاں، تو اس کے بعد، اس تمہید کے بعد، فوجہنا لہ عددا من الاسئلہ فی مجال تخصصہ، تو اس کے بعد، اس تمہید کے بعد جب وہ تیار ہو گئے تو ان کے تخصص، یعنی ان کے اسپیشلائزیشن والا جو ٹاپک تھا جیولوجی کا، ہاں، اور پہاڑوں اور جغرافیہ سے متعلق، سمندری خاص طور سے ان سے متعلق، اس میدان میں ہم نے ان کے سامنے چند سوالات رکھے. ہاں، اور ان آیات اور احادیث کے تعلق کا ذکر کر کے ان کے متعلق سوال کیا جس میں ان ظاہری چیزوں سے متعلق بیانات موجود تھے، پہاڑوں وغیرہ سے متعلق، التی یتحدث عنہا، وہ قرآن کی آیات اور وہ احادیث رسول جو ان چیزوں کے بارے میں بیان کرتی ہے. وکان منہا ما طلبنا منہ ان یبینہ فی موضوع الجبال، اور جن چیزوں سے متعلق ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ان کے بارے میں آپ اپنی تحقیق اور اپنا ریسرچ ورک کا نتیجہ بیان کریں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جن چیزوں سے متعلق ہم نے سوال کیا اس میں سے پہاڑوں کا موضوع بھی رکھا کہ سألناہ ما ہوا شکل الجبل، ہم نے اس سے پوچھا کہ پہاڑ کی کیا شکل ہے، حل ہوا فی شکل وتد فاجاب، کیا وہ میخ اور کیا کھونٹی کی شکل میں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا. پروفیسر سیاویدہ کہتے ہیں کہ الجبال القاریہ والجبال المحیطیہ تتکون من مواد مناسبہ، کہتے ہیں کہ بر اعظموں میں پائے جانے والے جو پہاڑ ہیں اور سمندروں میں گہرے اور بڑے، محیط کہتے ہیں بحر کو، لمبا چوڑا جو سمندر ہو، تو یہ جو القاریہ، قارہ یعنی خشکی پر، بر اعظموں میں زمین پر جو پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، اور سمندروں میں جو پائے جاتے ہیں، تتکون من مواد مناسبہ، وہ اپنے اپنی جگہ کے اعتبار سے مناسب مواد پر مشتمل ہوتے ہیں، اس سے تشکیل پاتے ہیں. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جو خشکی کے بر اعظموں کے پہاڑ ہیں وہ ایسے جوہر سے، جوہریہ من مواد راسبہ، مواد راسبہ کے جوہر اور عنصر سے، یعنی سخت قسم کے جو ہوتے ہیں ان سے پائے جاتے ہیں، جبکہ بینما الجبال المحیطیہ مکونۃ من صخور برکانیہ، جبکہ سمندروں میں پائے جانے والے جو پہاڑ ہیں وہ آتش فشانی چٹانوں سے تشکیل پاتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جو بر اعظموں میں پائے جانے والے پہاڑ ہیں وہ بڑے دباؤ والی قوتوں کے ذریعے، قوائے ضاغطہ،
ہاں دباؤ والے بڑے دباؤ کے ساتھ کے واسطے سے بنتے ہیں، جبکہ محیطی سمندر میں پائے جانے والے پہاڑ یہ پھیلاؤ والے امتدادی قسم کے تمدیدی قسم کے واسطے سے بنائے جاتے ہیں، بنتے ہیں۔ لیکن دونوں قسم کے پہاڑوں میں جو مشترک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لہا جذورا لتدعم الجبال، کہ اس کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو قوت اور کیا ہے جماؤ ملے، پہاڑوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ان کی جذور ہوتی ہے، ہاں جڑیں ہوتی ہیں زمین کے اندر پیوست۔ فی حالت الجبال القاریہ، کہہ رہے ہیں کہ بر اعظموں کے پہاڑوں کی حالت میں جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں فإن المادة الخفيفة القليلة الكثافة التي تكون الجبل تمتد تحت الأرض، کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہلکا اور قلیل مادہ جو کثافت کا حامل ہوتا ہے، ہاں، اور جس سے پہاڑ تشکیل پاتا ہے، تمتد تحت الارض، یہ زمین کے اندر گھسا چلا جاتا ہے، اترا چلا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، کجذر فی حالت الجبال المحیطیہ، یہ ایک جڑ کی طرح، جبکہ سمندروں کے پہاڑوں کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہے کہ خفیف مادہ ہوتا ہے جو پہاڑوں کو قوت عطا فرماتا ہے، وہ جذور کی طرح، جڑوں کی طرح اندر گھسا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا سا مادوں پر بحث کی ہے انہوں نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ میں صرف کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھنے میں دقت ہو، کہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو سمندری پہاڑ ہوتے ہیں ان کی حالت میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا مادہ خفیفہ یہ خفیف ترکیب کے تناسب سے ہوتا ہے، ہلکے قسم کے ترکیب اس میں ہوتی ہے، لیکن نہ ہو ساخن، لیکن اس کے اندر جو ہے درجہ حرارت شدت کا ہوتا ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے، وہ گرم ہوتا ہے، اسی لیے اس کو برکانی کہا انہوں نے، یعنی آتش فشانی۔ ولذالک فانھا ممتدۃ بطریقۃ رقیقہ، اسی وجہ سے وہ رقیق طریقے سے پھیلا ہوتا ہے، اس میں پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، ہاں، لیکن کثافت کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے فإنہما تؤدیان نفس المہمہ، تو دونوں قسم کے پہاڑ جو ہیں وہ ایک ہی قسم کا کام اور فائدہ دیتے ہیں، اور وہ ہے حقیقت میں پہاڑ کو قوت دینا۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ مُهِمَّةَ الْجُذُورِ هِيَ دَعْمُ الْجِبَالِ، اسی وجہ سے جذور پہاڑوں کی شکل میں جو اس کی جڑیں ہوتی ہیں وہ اوپر موجود پہاڑوں کو قوت دینا ہے۔ ارشمیدس کے تفو، یعنی اوپر کسی چیز کے قائم ظاہری طور سے بلندی کے کوئی چیز زمین سے ابھر جائے تو اس قانون، اس سلسلے میں جو ارشمیدس کا قانون ہے اسی اعتبار سے، ارشمیدس کا قانون کیا ہے، جو اس نے قدرت کی مختلف چیزوں پر مشاہدہ کیا اور غور کیا، تو یہاں آگے انہوں نے شکل بھی بتائی کہ ایک پہاڑ جو ہمیں نظر آتا ہے اوپر زمین کی سطح سے ابھرا ہوا، اس کا حاصل میں بتا رہا ہوں۔ ایک چیز تو انہوں نے جو بیان کی، جو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو، کہ زمین پر پائے جانے والے پہاڑ اور سمندر میں پائے جانے والے پہاڑ میں مادے میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں میں جو مشترک چیز ہے وہ یہ کہ اوپر جو ابھرا ہوا حصہ پہاڑ کا ہمیں نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی پہاڑ ہے، لیکن جیسے اوپر ابھرا ہوا ہے ویسے ہی نیچے اس کی جڑیں بہت نیچے تک جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک پہاڑ اس طرح اوپر ہے 100 فٹ اونچا، تو ایسا سمجھ لیجئے کہ 100، 150، 200 یا اس سے کچھ کم زیادہ فٹ اندر بھی ویسا ہی پہاڑ کی شکل کا ہے، جو نیچے سے اوپر تک اس کو جوڑے ہوئے ہے، اور یہ اس کو قوت اور قرار دیتا ہے۔ شیخ زندانی نے ان کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر سیاویدہ نے ہمارے لیے یہ بات بیان کی، تشریح کی کہ ہر پہاڑ کی شکل یکساں ہوتی ہے، ہاں، وہ چاہے جو چیز یہاں مشکل تھی انہوں نے تھوڑا سا آسان کر کے بیان کیا شیخ زندانی نے، کہ جو بر اعظموں میں یعنی خشکی اور زمین پر جو خشکی میں پائے جانے والے پہاڑ ہیں، یا سمندروں کے طویل حصوں میں جو پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان میں پائے جانے والے پہاڑ ہیں، ہاں، یہ شکلاً سب ایک جیسے ہیں۔ انہو فی شکل وتد، یہ سب کے سب میخ اور کھونٹی کی شکل میں ہے، زمین کے اندر گاڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے ٹھوکے ہوئے کہنا چاہیے، ہاں۔ ولیکن هل کان احد یعلم هذا الشکل فی زمن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بتائیے، حضرت شیخ زندانی کہتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کوئی بھی شخص پہاڑوں کی یہ شکل صورت جانتا تھا؟ هل يمكن ان يتصور الانسان ان هذا الجبل الذي نراه عبارة عن كتلة ضخمة على سطح الارض لها امتداد في باطن الارض؟ کیا کسی انسان کے لیے یہ تصور کرنا ممکن تھا کہ یہ پہاڑ جسے ہم ایک بڑے ڈھانچے کی شکل میں زمین کی سطح کے اوپر دیکھتے ہیں، اس کا زمین کے اندر بھی پھیلا ہوا ویسا ہی معاملہ ہو جیسے ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے، اس کی جڑیں باطن الارض زمین کے اندرونی حصوں تک پھیلی ہوئی ہو، اور جسے آج کے علماء اس فن کے ماہرین جزر یا جڑ کے نام سے ذکر کر رہے ہیں۔ ان کثیر من الکتب التي تتکلم عن الجغرافیہ وليس عندها تخصص في هذا الباب لا تصف، کہ بہت ساری جغرافیہ کی کتابیں، جو بہت ساری وہ کتابیں جو جغرافیہ کے موضوع پر گفتگو کرتی ہیں اور ان کے پاس جو ہے پہاڑوں کے سلسلے میں تخصص، اسپیشلائزیشن اور پہلے کی تحقیق نہیں تھی، ہاں، تو وہ صرف پہاڑوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو صرف اس کے اوپری ڈھانچے کا اور دکھائی دینے والے حصے کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ آج جو پروفیسر سیاویدہ نے بیان کیا کہ اوپر جو ہمیں پہاڑ نظر آتا ہے اندر بھی اس کی جڑیں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اسے جدید علم اور تحقیقات نے منکشف کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے بیان میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، میخ بنا دیا۔ وعندما سألنا الپروفیسر سیاویدہ، اور جب ہم نے پروفیسر سیاویدہ سے پوچھا کہ ان پہاڑوں کا کام کیا ہے، الہا دور فی تثبیت القشرۃ الارضیہ، کیا زمین کے چھلکے اور اوپر کا جو کی پرت ہے اس کی حفاظت کرنے میں، یا اس کو ثابت اور ثابت قدم کیا بولتے ہیں ثابت رکھنے میں، جماؤ دینے میں کیا اس کا کوئی کردار ہے؟ تو انہوں نے کہا الی الآن لم یکتشف العلم هذا، کہ اب تک تحقیقات نے اس کا انکشاف نہیں کیا ہے۔ چنانچہ ہم ان سے بحث کرنے لگے اور سوال کرنے لگے تو دیکھا کہ بہت سارے جیولوجی کے علماء وہی جواب دیتے تھے ہمارے ان سوال کا جو پروفیسر سیاویدہ نے دیا، ان میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر ومن ہؤلاء اصحاب الکتاب الذی نراہ امامنا، اور ان میں سے ان کتاب کے لکھنے والے بھی شامل ہیں جنہیں ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ یہاں شاید انہوں نے کتابوں کا ذکر کیا تھا، کتاب میں 2 لائن بالکل مبیز ہے، چھوٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے الارض وهو مرجع علمی فی کثیر من الجامعات فی العالم، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے دنیا کے بہت ساری یونیورسٹیوں میں مرجع ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کتاب کا جو یہاں تذکرہ بیچ میں چھوٹ گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا کی اکثر یونیورسٹیز میں یہ جو ہے مرجع، علمی مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ شخصیت احد الذین کتبوا هو فرانک پرس، جن لوگوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اس میں سے ایک ہیں فرانک پرس، فرانک پیرس یا پرس اس کا نام ہو، اور یہ اکیڈمک علوم، امریکہ میں اکیڈمک علوم کے رئیس اور اس کے چیئرمین ہیں آج، جس وقت انہوں نے یہ لکھا۔ وکانا قبل ذالک المستشار العلمی لرئیس الامریکی فی زمن کارٹر، اور یہ اس سے پہلے کارٹر کے زمانے میں، جو امریکی صدر گزرے ہیں کارٹر کے زمانے میں سائنسی اور علمی مشیر ہوا کرتے تھے صدر مملکت کے، امریکی صدر کے۔ ماذا یقول ھذا، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہو کما نری فی صفحہ، تو انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم صفحہ 488 میں پہاڑوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ وتد کی شکل میں ہے۔ یہاں انہوں نے ایک تصویر بھی دی ہے، یہ دیکھیے ایک تصویر ہے جس میں زمین کا یہ حصہ ہے اور پھر پہاڑ کی اونچائی کو بیان کیا گیا ہے، اور جس طرح اوپر کی طرف پہاڑ کو ذکر بتایا ہے اس تصویر میں، نیچے کی طرف بھی اسی طریقے سے، یعنی اگر ہم یہ کہیں جیسے پانی میں کوئی چیز ہم کو سامنے رکھی جائے اور صاف شفاف پانی ہو تو اس کے اندر اس کا عکس دکھائی دیتا ہے، ایسے گویا انہوں نے زمین کی سطح بنا کر اوپر کی طرف پہاڑی کے بلند حصے کو ظاہر کیا ہے اور زمین کے اندر بھی اس کے پھیلاؤ کا تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس وتد کی شکل میں، گویا میک کی شکل میں تصویر بنا کر بیان کیا۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 413 میں جیسا کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، الجبل جزء صغیر کما فی ھذا الشکل، پہاڑ ایک چھوٹا سا جز ہے جیسا کہ ہم اس شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے نیچے طبقہ سفلا میں، زمین کی انتہائی نیچے تک پھیلی ہوئی ایک گہری جڑ ہے، جزر ہے، اور اس شکل میں جسے انہوں نے صفحہ 435 میں رکھا ہے، ہم نراہو قد کتب عن وظیفۃ الجبال، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان پہاڑوں کا کیا کام ہے اس کے بارے میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان للجبال دورا کبیرا
کبیرن فی تثبیت قشرۃ الارض، یہ کتاب کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ زمین کی جو سطح ہے، اس کا چھلکا کہہ لیجئے، ہاں اس کی پرت، اوپری پرت جو کہہ لیجئے، کہ اس کے قائم رکھنے میں، جمائے رکھنے میں ان پہاڑوں کا بہت بڑا اور اہم کردار ہے۔ ہاں یہ جو بات انہوں نے کہی تصویر بنا کر اور تفصیل سے پیش کر کے، ہاں جس کے بارے میں پروفیسر سیاویدہ کہتے ہیں کہ علمی تحقیق اب تک انجام کو، نتیجے کو نہیں پہنچی ہے، اور بہت سارے محققین یہی جواب دیتے تھے۔ کچھ محققین نے جس کا یہ حوالہ دیا، جس کتاب کا، امریکی ماہر کا، اکیڈمک رئیس کا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ پہاڑوں کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، اس کی اندرونی اس طرح جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ پہاڑوں کی بڑے بڑے جو جثے ہیں، سلسلے ہیں، سلسلہ ہائے کوہ، ان کا ایک کام ہے کہ زمین کے اوپری سطح کو اپنے کنٹرول میں، قابو میں جمع کر رکھنا۔ وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الْقُرْآنُ قَبْلَ 14 سنہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جسے 1400 سال پہلے، ہاں 1400 سال پہلے ہاں قرآن نے مقرر کیا اور بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، یہ سورہ نازعات کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نحل میں فرمایا وَالْجِبَالَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ ہاں یہ تینوں میں آپ کو کچھ تشریحات گزر چکی۔ ارساہا کا معنی بھی ارسامہ، انسان کا معنی ٹھہرنا، ثابت ہونا، اور جہاز کو لنگر انداز کرنا، یہ میں نے بتایا کہ ہم نے ان پہاڑوں کو، مضبوط پہاڑوں کو گویا ٹکا کر زمین کو ٹھہرا دیا، اس میں لنگر ڈال دیا، اس کو ہچکولے کھانے اور ڈبگانے سے روک دیا، جیسا کہ سورہ نحل میں بالکل صاف کہا گیا۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پیش کر کے شیخ نے بیان کیا فمن اخبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، تو اللہ تبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کس نے دی، ہاں کس نے یہ باتیں بتائی اس زمانے میں۔ ہاں ثم توجہ نبی السؤال الی الپروفیسر سیاویدہ، پھر ہم نے پروفیسر سیاویدہ کی طرف ایک سوال پیش کیا، ان کے سامنے رکھا۔ وقلنا له، اور ہم نے کہا یا استاذ ما رأیک فی هذا الذی رأیتہ من ظاہرۃ حدیث القرآن والسنہ اما فی هذا الکون من اسرار، کہ اے استاذ بتائیے کہ قرآن اور سنت کی یہ بات جو اس کائنات کے راز اور اسرار کے بارے میں کچھ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، اس کے ظاہری معنی اور مفہوم اور اس کی گہرائیوں کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا؟ آپ نے دیکھا کہ قرآن اور سنت اس کائنات کے اسرار کے بارے میں جو بیان کرتی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو الامر الذی لم یکتشف العلم الا فی زمان الا فی ھذا الزمان، یہ وہ معاملات ہیں جسے علم نے، تحقیق نے یا سائنس نے اسی زمانے میں منکشف کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اور 1400 سال پہلے یہ بات قرآن نے پیش کی۔ فَأَجَابَ عَلَى سُؤَالِنَا بِقَوْلِهِ، ہمارے اس سوال پر پروفیسر سیاویدہ نے یہ جواب دیا کہ اعتقد انه يبدو لي غامضا جدا غیر معقول تقریبا، کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میرے سامنے انتہائی پیچیدہ، جداً بہت پیچیدہ اور مشکل معاملہ درپیش ہے، جو تقریباً میرے لیے ناقابل فہم ہے، جسے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اننی اعتقد حقیقتاً ان ما کان قلتہ ان کان ما قلتہ صحیحا، کہ اگر تم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے کہ 1400 سال پہلے یہ قرآن و حدیث نے یہ باتیں بیان کی ہیں، تو حقیقت میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ فإن هذا الكتاب جدیر جدا بالملاحظہ اننی اوافقک، تو واقعی یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ ملاحظے کے، غور و فکر کے لائق ہے، میں تمہاری اس بات میں موافقت کرتا ہوں۔ ایک وہ شخص جو کہ ابتدائے گفتگو میں یہ کہہ رہا ہے کہ اہل مذہب سے بات مت کرو، اور وہ شخص خود حیرت میں مبتلا ہے، تھوڑی سی گفتگو کے بعد اس بات پر کا اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے اس پر تحقیق کرنی چاہیے، مجھے اس سلسلے میں جو ہے معلومات لینی چاہیے، میں اس کی موافقت کر رہا ہوں۔ دوسرے مذاہب کو جو خاطر میں نہیں لا رہا ہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے ان موضوعات پر، علمی تحقیقات پر گفتگو کی جائے، وہ شخص قرآن کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ میں بہت حیرت زدہ ہوں، اور تمہاری یہ باتیں اگر درست ہے، اور واقعی درست ہے، بالکل صاف ستھرا مضامین قرآن میں موجود ہے۔ ہاں اس پر، ان کے اس فرمان پر، اس بات پر شیخ زندانی نے تبصرہ کرتے ہوئے بات کو اختتام تک پہنچایا کہ ماذا یستطیع العلماء ان یقولوا، کہ یہاں علماء کیا کہنے کی سکت رکھتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں
لا يمكنهم ان ينسبوا هذا العلم الذي انزله الله علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الکتاب. ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس علم کی نسبت کریں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس کتاب میں. یعنی وہ اللہ کی طرف نسبت کیے بغیر ان کو چارہ نہیں ہے. ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس علم کو اس کتاب میں کسی انسانی مصدر کی طرف منسوب کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے کسی انسان کی طرف. یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ان تحقیقات کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو امی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی 1400 سال پہلے کا دنیا کا کوئی بھی انسان یہ تحقیقات کی باتیں نہیں پیش کر سکتا تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی نہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اسے منسوب کر سکتا ہے، نہ کسی انسان کی طرف منسوب کر سکتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تحقیق کا نتیجہ ہے، اس مصدر سے نکلی ہے. کیونکہ 1400 سال پہلے کسی کے بس میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ پہاڑوں سے متعلق، وہ سمندری ہوں یا خشکی کے پہاڑ ہوں، ان کے بارے میں ایسی تحقیقات پر روشنی ڈال سکے. ان البشریہ، پوری کی پوری انسانیت. آگے انہوں نے کہا او الی جہت علمیت فی ذلک، نہ کسی انسان کی طرف اور نہ ہی اس وقت کے کسی علمی، سائنسی یا تحقیقاتی ادارے کی طرف. کیونکہ تمام علماء فإن جميع العلماء ما كانوا يعلمون شيئا على هذه الاسرار، کہ دنیا کے تمام علماء اس زمانے میں ان اسرار اور راز سے، ان بھیدوں سے بے خبر اور لا علم تھے. ان سب سے یہ چیز، یہ حقیقت چھپی ہوئی تھی. کہہ رہے ہیں کہ پوری انسانیت اس زمانے میں اس سے لا علم اور جہالت میں تھی، اندھیرے میں تھی. انہم لا یملکون ان یجدوا تفسیرا الا ان یقولوا هذا من جہت اخرى ہی وراء هذا الكون. کہہ رہے ہیں کہ ان لوگ اس وقت تک اس کی تفسیر نہیں پا سکتے تھے سوائے اس کے کہ دوسری جہت سے کہیں کہ یہ چیز اس کائنات کے ماوراء معاملات سے متعلق ہے. اس کی کوئی واضح، جو آج کے زمانے میں اس کی تفسیر اور تشریح ممکن ہو سکی، پہلے یہ ممکن نہیں تھی. نعم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے جسے اس نے اپنے بندے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا، اور اسے ہمیشہ قائم رہنے والے، باقی رہنے والے معجزے کی شکل دے دی، جو قیامت تک ساری انسانیت کے ساتھ رہے گا اور ان پر حجت پوری کرتا رہے گا. جیسا کہ سورہ سبا کی ان میں ہر مضمون کے آخر میں قرآن کی یہ آیت انہوں نے ضرور پیش کی ہے کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، کہ جو لوگ علم والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے پروردگار کی طرف تم پر نازل کی گئی ہے وہ حق ہے، اور وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور عزیز حمید کے راستے کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہے. یہ پہاڑوں سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور واقعی ایسی اور بھی چیزیں قرآن و حدیث میں جو درج اور بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ایک ایک چیز کو اگر بیان کریں تو بڑا طویل معاملہ ہوگا. لیکن ہم آئندہ چند دروس میں چند اور چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں حق و ہدایت سے نوازے اور باطل سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.